اور انسان کا سارا امتحان یہ ہے کہ وہ ہدا کو اختیار کرتا ہے یا ہوا کو اختیار کرتا ہے. یعنی خواہشات نفس کا غلام بن کر، اس کا تابع فرمان بن کر آدمی اللہ کے راستے سے ہٹ جایا کرتا ہے. اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا جا رہا ہے، یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوى فیضلک عن سبیل اللہ. داؤد علیہ السلام اتنا بڑا جلیل القدر پیغمبر اور جن کی حکومت، بادشاہی، نبوت، سارا کچھ، لیکن ان کو بھی حکم دیا جانا لا تتبع الهوى، نفسانی خواہشات کے پیچھے مت بھاگنا. فیضلک عن سبیل اللہ، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو وہ تم کو نفسانی خواہشات اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گی، اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں گی، جنت کے راستے سے تمہیں محروم کر دیں گی. تو معلوم ہوا کہ سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے انسان کے لیے سیدھے راستے پر چلنے سے، جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کیا ہے؟ خواہشات نفس، اتباع ہوا. یہ ہے جو انسان کو اللہ بچائے غلط راستے پر لے جانے میں سب سے بڑا کردار ادا کرتی ہے. شیطان سے بھی بڑا کردار ادا کرتی ہے. تو یہ اس کو کسی طرح قابو کرنا ہے، خواہشات نفس کو قابو کرنا ہے. اس کے وہ ضرورت کی حد تک اور انسانی بشری تقاضے کی حد تک بے شک ان کے اوپر عمل ہو، لیکن گناہ کی طرف لے جانے والی خواہشات ہیں ان سے آدمی مغلوب نہ ہو. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انسان کے دل میں جو خواہشات پیدا ہوتی ہیں ان کی دو قسمیں. ایک وہ ہے جو جائز خواہشات، وہ ہے حقوق نفس کے جائز خواہشات. بھئی بھوک لگ رہی ہے تو کھانے کو دل چاہ رہا ہے، یہ کوئی بری خواہش نہیں ہے، یہ جائز خواہش ہے. نہ صرف جائز ہے بلکہ نفس کا حق ہے، اور اگر نفس کا حق ادا کرنے کی نیت سے کھاؤ گے تو انشاءاللہ ثواب بھی ملے گا کہ میں اپنے نفس کا حق ادا کروں. نیند آ رہی ہے رات کے وقت میں نیند آ رہی ہے اور سونے کو دل چاہ رہا ہے، یہ خواہش جائز ہے. نہ صرف جائز ہے بلکہ نفس کا حق ہے. اگر نفس کا حق نہیں دو گے تو پکڑ ہوگی اللہ تعالی کی طرف سے. میں نے تمہاری وجود دیا تھا، یہ تمہاری ملکیت نہیں تھی، یہ میری امانت تھی، اس کی تمہیں حفاظت کرنی چاہیے تھی، اس کے جو حقوق تھے وہ ادا کرنے چاہیے تھے. اگر تم اس کو بھوکا مار دو گے، سونا نہیں دو گے تو یہ حق نہیں ادا ہوا اس کا. یہ جائز خواہشات ہیں اور ان کی نہ صرف یہ کہ اجازت ہے ان پر عمل کرنے کی بلکہ ان کی تاکید ہے. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو رات بھر جاگتے تھے اور دن بھر روزہ رکھتے تھے ان کو منع فرمایا نہیں. ان لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا حق ہے تم پر. لعینک علیک حقا، تمہاری آنکھ کا تم پر حق ہے. ان لزوجک علیک حقا، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے. ان لزورک علیک حقا، تمہارے مہمانوں کا تم پر حق ہے. فآت کل ذی حق حقا، ہر حقدار کو اس کا حق ادا کرو. یہ ہے حقوق نفس، یہ ادا کرنے میں، اس میں ماننے میں کوئی حرج نہیں. دوسری قسم حضرت فرماتے ہیں، حضرت امام غزالی دوسری قسم ہے حظوظ نفس کے مزے. یعنی اگر وہ مزہ نہ اڑاتا آدمی تو کوئی نہ بھوکا مرتا، نہ کوئی بیماری لائق ہوتی، نہ کوئی اور تکلیف میں مبتلا ہوتا. لیکن مزے اڑانے کی خواہش نے اس کام کو کرا لیا. یہ ہے حظوظ نفس. تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ ساری شریعت یہ ہے کہ حقوق نفس ادا کرتا رہے آدمی اور حظوظ نفس سے حتی الامکان بچتا رہے. یعنی جو چیزیں صرف حق لینے کے لیے ہیں چاہے مباحی ہوں، لیکن شروع میں آدمی کو چاہیے کہ ان مباحات سے بھی جو صرف مزے لینے کے لیے ہوں اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے. کیونکہ اس میں جب انہماک بڑھتا ہے تو بسا اوقات انسان گناہ کے جو مزے ہیں ان کے لینے کی فکر کرنے شروع کر دیتے. تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں کہ حقوق نفس ادا کرتے رہو اور حظوظ نفس یعنی وہ چیزیں جن پر تمہاری کوئی زندگی کا دار و مدار نہیں، زندگی گزارنا، صحت مند زندگی گزارنا ان کے اوپر موقوف نہیں، ان کی طرف کم سے کم بڑھو. اور خاص طور سے وہ خواہشات جو گناہ کی طرف مائل کر رہی ہیں،
گناہ کی طرف مائل کر رہی ہو، ان کو کچلو، ان کو جتنا کچلو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہوگے۔